دوستو، قیامت کی بڑی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو کیا ہونے والا ہے؟ یہ سوال صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں میں لرزہ پیدا کرتا ہے۔ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے دل کانپ اٹھیں گے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ وہ لمحہ ہے جس کا تعلق براہ راست اس مہینے سے ہے جسے ہم خوشی اور نور اور عقیدت کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی ربیع الاول کے ساتھ قیامت کا ایک ایسا راز جڑا ہے جسے سن کر تاریخ کا رخ بدل جائے گا؟ قیامت کی بڑی نشانی پوری ہو چکی ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو کیا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ دنیا ایک نہ رکنے والی رفتار کے ساتھ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو بار بار ہمیں قیامت کی یاد دلاتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بیان کردہ وہ نشانیاں جو آخرت کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں، آج ہمارے سامنے روز بروز نمایاں ہو رہی ہیں۔ ان کی نشانیوں میں ایک ایسی نشانی ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قیامت کی اس نشانی کا تعلق اسی بابرکت اور مقدس مہینے ربیع الاول سے ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم ہمیشہ خوشیوں، عقیدت اور نور کی بات کرتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ قیامت کا ایک بڑا راز بھی جڑا ہے؟ دوستو، سب سے حیران کن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں سے جاننے کی بے تابی صرف ہم انسانوں کو نہیں تھی، بلکہ فرشتے بھی اس موضوع پر سوال کرتے تھے۔ وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ وقت کب آئے گا جب دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور سب انسان اپنے اعمال کا حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول جیسے مقدس مہینے میں ایک راز ایسا پوشیدہ ہے جو نہ صرف ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ دلوں میں خوف اور خشیت بھی پیدا کرتا ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اسی طرف میں مبتلا تھے کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی، وہ لمحہ جس کے بعد پوری کائنات کا نقشہ بدل جائے گا، انسانوں کے اعمال کا پلڑا صراط پر تولا جائے گا اور زمین و آسمان اپنی اصل حالت سے ہٹ جائیں گے۔ اسی بے چینی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ سوال کیا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ دوستو، ذرا غور کیجئے، یہ سوال کس قدر عجیب اور گہرا تھا۔ فرشتوں کے سردار جو لوح محفوظ کے بے شمار رازوں سے واقف تھے، وہ بھی اس سوال کے جواب کے منتظر تھے۔ اس سے بڑھ کر قیامت کے معاملے کی سنگینی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے بھی اس حقیقت کو جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ کیا، یا رسول اللہ، قیامت آنے سے پہلے اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ یہ سوال دراصل صرف تاریخ کی ایک مرحلے کے بارے میں نہ تھا بلکہ آنے والے ہر دور کے انسان کے لیے ایک تنبیہ تھی، تاکہ وہ نشانیوں کو دیکھ کر سنبھل جائیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا جو سب سے اہم تھا، یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات صرف اور صرف حضور ہی دے سکتے تھے، اور یہی وہ جوابات تھے جنہوں نے قیامت کے تصور کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ ان جوابات نے نہ صرف ایمان کی بنیاد رکھی بلکہ انسان کو یاد دلایا کہ قیامت کی تیاری ایمان، اسلام اور احسان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ پیارے دوستو، یہی وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج کا انسان بھی جاننا چاہتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک میں کھوئے ہوئے لوگ بھی اپنے دل کے نہاں خانوں میں ان سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھا۔
تعجب کی بات یہ تھی کہ اس پر کسی سفر کے آثار بھی نہ تھے۔ عام طور پر سفر سے آنے والوں کے کپڑوں پر گرد و غبار ہوتا، بال بکھرے ہوتے ہیں اور چہرے پر تھکن کے آثار ہوتے ہیں، مگر اس شخص کی حالت بالکل مختلف تھی۔ نہ کپڑے میلے تھے، نہ اس کے چہرے پر تھکن کا شائبہ تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہ تھا۔ وہ شخص نبی کریم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت ادب سے زانو بازانو ہو کر بیٹھنے کا انداز اختیار کیا اور اپنے ہاتھ یا تو اپنی رانوں پر رکھے یا پھر نبی کی رانوں پر رکھ دیے۔ اس کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ یہ سوال کوئی عام سوال نہیں بلکہ ایک نہایت بڑی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ اس اجنبی نے کہا، اے محمد، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھو اور یہ یقین رکھو کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آخر میں اس اجنبی نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا علم نہ مجھے ہے نہ تمہیں، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیاں بیان فرمائی۔ باندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، ننگے پاؤں فقیر لوگ بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے۔ یہ نشانیاں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ اجنبی چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو یہ کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کا بہتر جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے انسانی شکل میں آئے تھے۔ پیارے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں نہ صرف خوشی اور عقیدت سکھاتا ہے بلکہ یہ یاد دہانی بھی کراتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو اس ایمان، اسلام اور احسان کے ساتھ سنوارنا ہوگا تاکہ ہم اس دن کامیاب ہو سکیں۔